ابن حبان لکھتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد نے اہل بیت کرام کی سراپا عفت خواتین اور لاڈلے بچوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا۔ اس طرح وہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں عیسائی عبادت خانہ تھا۔ اس وقت وہاں ایک راہب موجود تھا۔ اپنے معمول کے مطابق ظالموں نے امام عالی مقام کے سر انور کو نیزہ پر رکھا اور عبادت خانہ کی کسی جگہ نیزے پہ لگا دیا۔ عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے۔ راہب نے فوراً ظالموں کے پاس آ کر کہا، تم کون ہو اور یہ سر انور کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر انور امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس نے کہا، تم کیسی بدبخت قوم ہو، قسم بخدا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل مبارک کا کوئی فرد اب موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے۔ پھر کہا، اے لوگو، مجھے 10,000 دینار میرے آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا سر انور آج رات رکھنے کے لیے مجھے دو گے؟ یزیدیوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پس عیسائی راہب نے دینار کی تھیلی انڈیل دی۔ ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں محفوظ کر لیے۔ پھر سر انور کو عیسائی راہب کی طرف بڑھا دیا۔ راہب نے نہایت تعظیم کے ساتھ سر انور لے کر اس کو غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا، اے سر انور، میں اپنے آپ ہی پر قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ علیہ السلام کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ پھر سر انور کو ان کے حوالے کیا۔ ان لوگوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جب دمشق کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم 10,000 دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید دیکھ لے گا تو ہم سے چھین لے گا۔ چنانچہ صندوق کھول کر دینار کی تھیلی جیسے ہی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دینار جو ہے وہ ٹھیکری بن چکا ہے، اور اسی وقت گلی کی ایک جانب سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی ہوئی پائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز بے خبر مت سمجھیں۔ اور دوسری جانب سورۃ الشعراء کی یہ آیت لکھی ہوئی تھی، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسی بری جگہ لوٹیں گے۔ یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے توبہ کی اور بعض اسی حال پر قائم رہے۔